بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر کامل سے آب حیات تک۔ آب حیات پیر کامل کا دوسرا حصہ ہے، وہ حصہ جسے میں نے سن 2004 میں اپنی گو نہ گو مصروفیات کے باعث نہیں لکھ پائی تھی، اور جسے میں نے کچھ سال بعد لکھنے کا فیصلہ اس لیے بھی کیا تھا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ پیر کامل کی کامیابی کی گرد اور باز گشت دونوں تھم جائیں، اور میں تب اس کہانی کا اگلا حصہ کسی نفسیاتی دباؤ کے بغیر لکھوں۔ سالار سکندر اور امامہ ہاشم کی زندگی کا پہلا حصہ آپ نے 10 سال پہلے پڑھ لیا تھا۔ ان کی زندگی کا دوسرا حصہ آپ اس ناول میں پڑھ سکیں گے۔ پیر کامل اور آب حیات ایک ہی تحریر کی 2 کڑیاں ہیں، اور یہ وہ تحریر ہے جسے میں نے داد تحسین کے لیے نہ 2003 میں لکھا تھا اور نہ ہی آج اس کی تمنا ہے۔ خواہش صرف اتنی تھی کہ کاغذ پر بے مقصد الفاظ کا ڈھیر لگاتے لگاتے کچھ ایسے لفظ بھی لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑے۔ خواہش کوشش آج بھی بس اتنی ہی ہے۔ پیر کامل کا دوسرا حصہ لکھنا کیوں ضروری تھا؟ سوال، اسے لکھنے کے مقاصد کیا ہیں؟ سوال، ان 2 سوالوں کا جواب آپ کو آب حیات ہی دے سکتا ہے۔ اس ناول کو میں نے سن 2010 میں مکمل کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد یہ کئی بار نظر ثانی کے مراحل سے گزرا۔ ابھی آپ کے ہاتھوں تک پہنچتے ہوئے یہ ایک بار پھر میرے قلم کی قطع برید کا شکار ہوگا۔ کوشش ہے جو بات آپ تک پہنچے وہ غیر مبہم، سادہ اور آسان ہو۔ اس ناول کا تعارفی حصہ تاش آپ اس ماہ پڑھ سکیں گے۔ آب حیات کی کہانی تاش کے 13 پتوں میں سے ایک پتی ہے۔ ان سوالوں کا جواب آپ کو آب حیات پڑھ کر ملے گا۔ آب حیات جن 6 حروف سے مل کر بنا ہے، ان میں سے ہر حرف انسانی زندگی کی ایک بنیادی اسٹیج کو بیان کرتا ہے۔ آ المدہ آ آدم و حوا، بے بیت العنکبوت، ہے حاصل و محصول، یہ یا مجیب و سائلین، الف ابدن ابدن، تے تبارک الذی۔ یہ 6 لفظ پوری انسانی زندگی کا خلاصہ ہیں۔ عمیرہ احمد، رائٹر۔ اس نے دور سے سالار کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں سافٹ ڈرنک کا ایک گلاس تھا۔ تم یہاں کیوں آ کر بیٹھ گئیں؟ امامہ کے قریب آتے ہوئے اس نے دور سے کہا۔ ایسے ہی، شال لینے آئی تھی، پھر یہیں بیٹھ گئی۔ وہ مسکرائی۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے سالار نے سافٹ ڈرنک کا گلاس اپنی ٹانگوں کے درمیان نچلی سیڑھی پر رکھ دیا۔ امامہ لکڑی کے ستون سے ٹیک لگائے ایک گھٹنے پر کھانے کی پلیٹ ٹکائے کھاتے ہوئے دور لان میں ایک کینوپی کے نیچے اسٹیج پر بیٹھے گلوکار کو دیکھ رہی تھی، جو نئی غزل شروع کرنے سے پہلے سازندوں کو ہدایات دے رہا تھا۔ سالار نے کانٹا اٹھا کر اس کی پلیٹ سے کباب کا ایک ٹکڑا
آپ نے منہ میں ڈالا۔ وہ بھی اب گلوکار کی طرف متوجہ تھا جو اپنی نئی غزل شروع کر چکا تھا۔ انجوائے کر رہی ہو؟ سالار نے اس سے پوچھا۔ ہاں، اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ غزل سن رہی تھی۔ کسی کی آنکھ پرنم ہے، محبت ہو گئی، زبان پر قصہ غم ہے، محبت ہو گئی۔ وہ بھی غزل سننے لگا۔ کبھی ہنسنا کبھی رونا، کبھی ہنس ہنس کر رو دینا، عجیب دل کا یہ عالم ہے، محبت ہو گئی۔ اچھا گا رہا ہے، امامہ نے ستائشی انداز میں کہا۔ سالار نے کچھ کہنے کی بجائے سر ہلا دیا۔ خوشی کا حد سے بڑھ جانا بھی اب ایک بے قراری ہے، نہ غم ہونا بھی ایک غم ہے، محبت ہو گئی۔ سالار سافٹ ڈرنک پیتے پیتے ہنس پڑا۔ امامہ نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ جیسے کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ تمہیں کچھ دینا چاہ رہا تھا میں۔ وہ جیکٹ کی جیب میں سے کچھ ڈھونڈ کر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت دنوں سے دینا چاہتا تھا، لیکن وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈبیا تھی۔ امامہ کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ اچھا، تو اسے خیال آ گیا۔ اس نے ڈبیا لیتے ہوئے سوچا اور اسے کھولا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ اندر ایئر رنگز تھے۔ ان ایئر رنگز سے تقریباً ملتے جلتے جو وہ اکثر اپنے کانوں میں پہنے رہتی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر سالار کو دیکھا۔ میں جانتا ہوں یہ اتنے ویلیویبل تو نہیں ہوں گے جتنے تمہارے فادر کے، لیکن مجھے اچھا لگے گا اگر کبھی کبھار تم انہیں پہنو۔ ان ایئر رنگز کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نہیں پہننا چاہتی تو بھی ٹھیک ہے، میں ریپلیس کرنے کے لیے نہیں دے رہا ہوں۔ سالار نے اس کی آنکھوں میں نمودار ہوتی نمی دیکھ کر بے ساختہ کہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ بہت ساری چیزیں پہلے ہی اپنی جگہ بدل چکی ہیں اور اپنی جگہ بنا چکی ہیں۔ اس کی خواہش اور ارادے کے نہ ہونے کے باوجود، کچھ کہنے کے باوجود، امامہ نے اپنے دائیں کان میں لٹکتا ہوا جھمکا اتارا۔ میں پہنا سکتا ہوں؟ سالار نے ایک ایئر رنگ نکالتے ہوئے پوچھا۔ امامہ نے سر ہلا دیا۔ سالار نے باری باری اس کے دونوں کانوں میں وہ ایئر رنگ پہنا دیا۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرائی۔ وہ بہت دیر تک کچھ کہے بغیر مبہوت اسے دیکھتا رہا۔ اچھی لگ رہی ہو؟ وہ اس کے کانوں میں لٹکتے ہلکورے کھاتے موتی کو چھوتے ہوئے مدھم آواز میں بولا۔ تمہیں کوئی مجھ سے زیادہ محبت نہیں کر سکتا، مجھ سے زیادہ خیال نہیں رکھ سکتا تمہارا۔ میرے پاس ایک واحد قیمتی چیز تم ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ اس سے کہہ رہا تھا، وعدہ کر رہا تھا، یاد دہانی کرا رہا تھا، یا کچھ جتا رہا تھا۔ وہ جھک کر اب اس کی گردن چوم رہا تھا۔ مجھے نوازا گیا ہے، سیدھا ہوتے ہوئے اس نے سر شاری سے کہا۔ رومانس ہو رہا ہے؟ اپنے عقب میں آنے والی کامران کی آواز پر دونوں ٹھٹکے تھے۔ وہ شاید شارٹ کٹ کی وجہ سے برآمدے کے اس دروازے سے نکلا تھا۔ کوشش کر رہے ہیں، سالار نے پلٹے بغیر کہا۔ گڈ لک، وہ کہتے ہوئے ان کے پاس سے سیڑھیاں اترتا ہوا انہیں دیکھے بغیر چلا گیا۔
امامہ کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی، وہ جھیپ گئی تھی۔ سالار اور اس کی فیملی کم از کم ان معاملات میں بے حد آزاد خیال تھے۔ کسی کو سامنے پا کر کسی کے سرخ ہونٹوں پر انوکھا سا تبسم ہے، محبت ہو گئی۔ امامہ کو وہ زیر لب گلوکار کے ساتھ گنگنا رہا ہے۔ جہاں ویران راہیں تھیں، جہاں حیران آنکھیں تھیں، وہاں پھولوں کا موسم ہے، محبت ہو گئی۔ لکڑی کی ان سیڑھیوں پر ایک دوسرے کے قریب بیٹھے وہ خاموشی کو توڑتی آس پاس کے پہاڑوں میں گونج کی طرح پھیلتی گلوکار کی سریلی آواز کو سن رہے تھے۔ زندگی کے وہ لمحے یادوں کا حصہ بن رہے تھے، دوبارہ نہ آنے کے لیے گزر رہے تھے۔ ان کے اپارٹمنٹ کی دیوار پر لگنے والی ان دونوں کی پہلی اکٹھی تصویر اس فارم ہاؤس کی سیڑھیوں ہی کی تھی۔ سرخ لباس میں گولڈن کڑائی والی سیاہ پشمینہ شال اپنے بازوؤں کے گرد اوڑھے، کھلے سیاہ بالوں کو کانوں کی لوؤں کے پیچھے سمیٹے، خوشی اس کی مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک میں نہیں بلکہ اس قرب میں جھلک رہی تھی جو اس کے اور سالار کے درمیان نظر آ رہا تھا۔ سفید شرٹ اور سیاہ جیکٹ میں اسے اپنے ساتھ لگائے سالار کی آنکھوں کی چمک جیسے اس فوٹوگراف میں موجود دوسری ہر شے کو مات کر رہی تھی۔ کوئی بھی کیمرے کے لیے بنائے ہوئے اس کے ایک پوز میں نظر آنے والے جوڑے کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے ضرور ٹھٹکتا۔ سکندر نے اس فوٹوگراف کو فریم کروا کر انہیں نہیں بھیجا تھا، انہوں نے اپنے گھر کی فیملی وال فوٹوز میں بھی اس تصویر کا اضافہ کیا تھا۔ وہ شخص دیوار پر لگی اس تصویر کے سامنے اب پچھلے 15 منٹ سے کھڑا تھا، پلکیں جھپکائے بغیر ٹکٹکی لگائے اس لڑکی کا چہرہ دیکھتے ہوئے، چہرے میں کوئی شبہ تلاش کرتے ہوئے، اس شخص کے شجرہ میں دبے آتش فشاں کی شروعات ڈھونڈتے ہوئے۔ اگر وہ اس شخص کو نشانہ بنا سکتا تھا تو اسی ایک جگہ سے بنا سکتا تھا۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے ساتھ ساتھ کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ خود کلامی، ایک اسکینڈل کا تانا بانا تیار کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک مکر و فریب کا جال، وجوہات، حقائق کو مخفی کرنے۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر اپنے عقب میں بیٹھے لوگوں کو کچھ ہدایات دینے کے لیے مڑا تھا۔ CIA ہیڈ کوارٹرز کے اس کمرے کی دیواروں پر لگے بورڈز چھوٹے بڑے نوٹس، چارٹس، فوٹوگرافز اور ایڈریسز کی چٹھیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ کمرے میں موجود 4 آدمیوں میں سے 3 اس وقت بھی کمپیوٹرز پر مختلف ڈیٹا کھنگالنے میں لگے ہوئے تھے۔ یہ کام وہ پچھلے 1.5 ماہ سے کر رہے تھے۔ اس کمرے میں جگہ جگہ بڑے بڑے ڈبے پڑے تھے جو مختلف فائلز، ٹیپس، میگزین اور نیوز پیپر کے تراشوں اور دوسرے ریکارڈ سے بھرے ہوئے تھے۔ کمرے میں موجود ریکارڈ کیسٹ پہلے ہی بھری ہوئی تھی۔ کمرے میں موجود تمام ڈیٹا ان کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں بھی محفوظ تھا۔ کمرے میں موجود 2 آدمی پچھلے 1.5 ماہ سے اس شخص کے بارے میں آن لائن آنے والا تمام ریکارڈ اور
معلومات اکٹھی کرتے رہے تھے۔ کمرے میں موجود تیسرا آدمی اس شخص اور اس کی فیملی کے ہر فرد کی ای میلز کا ریکارڈ کھنگالتا رہا تھا۔ چوتھا شخص اس فیملی اور مالی معاملات کو چیک کرتا رہا تھا۔ اس ساری جدوجہد کا نتیجہ ان تصویروں اور شجرہ نسب کی صورت میں ان بورڈز پر موجود تھا۔ وہ 4 لوگ دعویٰ کر سکتے تھے کہ اس شخص اور اس کی فیملی کی پوری زندگی کا ریکارڈ اگر خدا کے پاس موجود تھا تو اس کی ایک کاپی اس کمرے میں تھی۔ اس شخص کی زندگی کے بارے میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو ان کے علم میں نہیں تھی یا جس کے بارے میں وہ ثبوت نہیں دے سکتے تھے۔ CIA کے شدید آپریشن سے لے کر اس کی گرل فرینڈز تک اور اس کے مالی معاملات سے لے کر اس کی اولاد کی پرسنل اور پرائیویٹ لائف تک ان کے پاس ہر چیز کی تفصیلات تھیں۔ لیکن سارا مسئلہ یہ تھا کہ 1.5 ماہ کی اس محنت اور پوری دنیا سے اکٹھے کیے ہوئے اس ڈیٹا میں سے وہ ایسی کوئی چیز نہیں نکال سکے تھے جس سے اس کی کردار کشی کر سکتے۔ جو ٹیم وہ 15 سال سے اسی طرح کے مقاصد پر کام کرتی تھی، یہ پہلی بار تھا کہ وہ اتنی سر توڑ محنت کے باوجود اس شخص اور اس کے گھرانے کے کسی شخص کے حوالے سے کسی قسم کا بری حرکت یا ناشائستہ عمل کی نشاندہی نہیں کر پائی تھی۔ 200 پوائنٹس کی وہ چیک لسٹ جو انہیں دی گئی تھی وہ 200 کراسز سے بھری ہوئی تھی، اور یہ ان سب کی زندگی میں پہلی بار ہو رہا تھا۔ انہوں نے ایسا صاف ریکارڈ کسی کا نہیں دیکھا تھا۔ کسی حد تک ستائش کے جذبات رکھنے کے باوجود ایک آخری کوشش کر رہے تھے، ایک آخری کوشش۔ کمرے کے ایک بورڈ سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے بورڈ تک جاتے جاتے وہ آدمی اس کے شجرہ نسب کی اس تصویر پر رکا تھا۔ اس تصویر کے آگے کچھ اور تصویریں تھیں اور ان کے ساتھ کچھ بلٹ پوائنٹس۔ ایک دم جیسے بجلی کا جھٹکا لگا تھا اسے۔ اس نے اس لڑکی کی تصویر کے نیچے اس کی تاریخ پیدائش دیکھی، پھر مڑ کر ایک کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کو وہ سال بتاتے ہوئے کہا، دیکھو یہ اس سال کہاں تھی۔ کمپیوٹر پر بیٹھے ہوئے آدمی نے چند منٹوں کے بعد اسکرین دیکھتے ہوئے کہا، پاکستان میں۔ اس شخص کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی تھی۔ کب سے کب تک؟ اس آدمی نے اگلا سوال کیا۔ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی نے تاریخیں بتائیں۔ آخرکار ہمیں کچھ مل ہی گیا۔ اس آدمی نے بے اختیار ایک سیٹی بجاتے ہوئے کہا تھا، انہیں جہاز ڈبونے کے لیے تارپیڈو مل گیا تھا۔ یہ 15 منٹ پہلے کی روادات تھی۔ 15 منٹ بعد اب وہ جانتا تھا کہ اسے اس آتش فشاں کا منہ کھولنے کے لیے کیا کرنا تھا۔ وہ یہاں کسی جذباتی ملاقات کے لیے نہیں آئی تھی، سوال و جواب کے کسی لمبے چوڑے سیشن کے لیے بھی نہیں، لعنت و ملامت کے کسی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بھی نہیں۔ وہ یہاں کسی کا ضمیر جھنجھوڑنے آئی تھی، نہ ہی کسی سے نفرت کا اظہار کرنے کے لیے، نہ ہی وہ کسی کو بتانے آئی تھی کہ وہ اذیت کے ماؤنٹ ایورسٹ پر کھڑی ہے، نہ ہی وہ اپنے باپ کو گریبان سے پکڑنا چاہتی تھی، نہ اسے یہ بتانا چاہتی تھی
کہ اس نے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی، اس کے صحت مند ذہن اور جسم کو ہمیشہ کے لیے مفلوج کر دیا تھا۔ وہ سب کچھ کہتی، یہ سب کچھ کرتی اگر اسے یقین ہوتا کہ یہ سب کرنے کے بعد اسے سکون مل جائے گا۔ اس کا باپ احساس جرم یا پچھتاوے جیسی کوئی چیز پالنے لگے گا۔ پچھلے کئی ہفتے سے وہ آبلہ پا تھی، وہ راتوں کو سکون آور گولیاں لیے بغیر سو نہیں پا رہی تھی، اور اسے بڑھ کر تکلیف وہ چیز تھی کہ وہ سکون آور ادویات لینا نہیں چاہتی تھی، وہ سونا نہیں چاہتی تھی، وہ سوچنا چاہتی تھی اس بھیانک خواب کے بارے میں جس میں وہ چند ہفتے پہلے داخل ہوئی تھی، جس سے اب وہ ساری زندگی نہیں نکل سکتی تھی۔ وہ یہاں آنے سے پہلے پچھلی ساری رات روتی رہی۔